مجاہد علی خان صاحب ضلعی صدر ملتان یہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سردار مجاہد علی خان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز بھائی، نمبردار، میرے بزرگ، میرے سینئر عہدیدار، سب کو سلام۔ دعا کی اپیل، گزارش ہے کہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں راجہ عظمت کیانی صاحب کو، ڈوگر صاحب کو اور تمام عہدیداران کو۔ میری تمام بھائیوں سے، تمام دوستوں کی باتیں میں سن رہا تھا، تو یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم تقریباً 30 سال سے اس قافلے میں شامل ہیں۔ ہم نے بڑے فنکشن بھگتے ہیں، کنونشن بھگتائے ہیں، ہر طرح کی میٹنگوں میں بھی گئے ہیں۔ تو جو گلدستہ ہم نے تیار کیا تھا، آج اس کو راجہ عظمت کیانی صاحب نے بہت خوبصورت گلدستہ پیش ہمیں کر دیا ہے۔ مایوسی گناہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے پہ انگلی اٹھاتا ہے، اپنے گرمان میں کوئی بھی نہیں جھانکتا۔ دیکھو، میری تحصیل جلال پور پیروالا، ڈسٹرکٹ ملتان، ہم وہاں سے 6 لوگ آ چکے ہیں الحمدللہ، لیکن وہاں مجھے بھی دلی دکھ ہے کہ 138 میری تحصیل کا لمبردار ہے، اس میں صرف 6 جو 7 لوگ آئے ہیں۔ جب ہم، کیونکہ جو جنگ لڑ رہے ہیں راجہ عظمت کیانی صاحب یا دوسرے صاحبان اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ تمام دوستوں کی بقا ہے۔ ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا، جاگ لمبردار جاگ، نہ دے تیری پگ نو لگن لگائے داغ۔ ہم اپنے دادا کے پردادا کی باقی جداد کے وارث ہیں، حقدار ہیں، جو ان کو پگ بندھائے گی اس کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ بڑی دکھ ہوتا ہے دلی طور پہ، تو یہ مایوسی گناہ ہے۔ یہ مہربانی کریں، راجہ عظمت کیانی صاحب، پہلے آپ تھے صرف اپنے پنڈی کے لمبردار، یہاں تک آپ کی پہچان تھی۔ اب میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، آپ پورے پاکستان میں ہر چوک، ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ آپ کا ذکر ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، ہم آپ کے جذبے کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ مایوسی گناہ ہے۔ دوست، سب سے پہلے جو دوست کہتے ہیں کہ وہ جناب اعلیٰ کیسے چیئرمین بن گیا، کیسے ڈویژنل صدر بن گیا، اور میرے بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک گاؤں کے، آپ ایک قصبے کے لمبردار ہیں، اور آپ لمبردار رہیں گے، آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ میرے پاس زمین ہے، میرے دادے کو ملی ہوئی ہے زمین۔ ہم ان لوگوں کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، ہر کنونشن میں جاتے ہیں جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں، اور جن کے پاس زمین ہے ان کو انشاءاللہ حقوق ملکیت ملیں گی۔ آپ گھبرائیں مت، مہربانی کریں۔ دیکھو نا، ایک قافلہ تیار ہوا، میں ملتان سے ہوں، کچھ دوست جناب اوکاڑے سے ہیں، کچھ سائیوال سے ہیں، نہیں پہچانتی۔ اس کنونشن کی، اس گلدستے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہمارا لنک ہوا ہے۔ ہمارا 45,000 نمبردار ہے پنجاب کا، جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، ایک دوسرے سے ہماری جان پہچان ہے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ہم جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ تو مہربانی کریں، تمام معزز بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھانچیں۔ یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری نسل کا، ہمارے خاندان کے لیے ہے۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا بھائی سردار مجاہد علی خان، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ملتان، پاکستان زندہ باد، لمبردار ایسوسیشن زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا اپنے بزرگ رہنما جناب ایوب صابر صاحب، سرپرست اعلیٰ اوکاڑا جناب اسد اللہ صاحب، ایوب صابر صاحب کو اوپر لے کے آئیں۔ میری ایک گال تمہیں بڑی کوڑی جی لگنی ہے، تینے جان بوجھ کے میرے تیرے ساتھ لیا ہے۔ پہلوں سانوں اپنا تعین نمبرداری کا کرنا چاہیے۔ ہر نمبردار نوں پنڈ چ با عزت بن کے رہنا چاہیے۔ جدو انگل اٹھائی جاتی ہے بھی نمبردار جی جھوٹ مار گیا جی، نمبردار جی پارٹی کٹ گیا جی، نمبردار نے فلانی جگہ سے قسم غلط چک دیتی ہے، اس کو سارے پلے کوئی شہر نہیں آتی۔ جنی دیر تک اسی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے یا اپنے آپ کو سچے ثابت نہیں کریں گے، اسی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سارے ایک عزیز بھی سن، کھریپڑ شریف کے رہن والے لالا افضل، وہ ڈی ایس پی سن، شاید کسی کا تعارف ہوئے۔ انہوں کا فرمان ہوتا سی، بیان ہوتا سی کہ میرے خلاف درخواست لکھ کے آئی جی کو چلے جاؤ، ڈی آئی جی کو چلے جاؤ، وزیر اعلیٰ کو چلے جاؤ، وہ اتنے درخواست والی سے پھڑ کے پھاڑ دے گا۔
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ DC ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਲਹਮਰਾ ਚਾਹ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ DC ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੋਤਾ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿਲਾਈ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਅਧੂਰੇ 35% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ। 65% ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਟੀਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਜੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ 2 ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਣ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਸੂਲੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਆ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬੇਬਸ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੇਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलाग।